عدی جو تھا اس کو اس کے دشمنوں نے ان کے دشمنوں نے الگ الگ واقعے میں مار دیا تھا، الگ الگ شخص نے الگ الگ واقعے میں مار دیا تھا۔ ماں نے جو ہے یہ خطیب بالکل چھوٹا تھا، ماں نے جو ہے دونوں کی قبریں اپنے صحن میں بنا دی تھی۔ بچے کو یہ جو ہے یقین دلانے کے لیے کہ یہ اس کے باپ اور یہ اس کے دادا کی جو قبریں ہیں ان کی فطری موت ہوئی ہے۔ پھر قیس جو ہے بڑا ہوا، جوان ہوا، اچھا جو ہے جوان نکلا، محلے میں قبیلے میں کسی سے لڑائی ہو گئی، اس نے اس کو دھمکی دی کہ تمہیں سمجھ لوں گا، دیکھ لوں گا۔ سامنے والے نے کہا بڑے بہادر بنتے ہو ہمارے سامنے، بہت بہادر ہو تو پہلے جاؤ اپنے باپ اپنے دادا کے قاتلوں سے ان کے قتل کا بدلہ لو، انتقام۔ بس پلٹ کر کے گھر آیا، ماں سے اصرار کیا اور ضد کر کے پوچھا کہ صحیح صحیح بتاؤ آپ کیا تھے۔ تو ماں نے جو ہے بتایا کہ یہ تمہارے باپ کی جو قبر ہے اس کا قاتل فلاں ہے، دادا کا قاتل فلاں ہے۔ تو دادا کے قاتل، غالباً دادا کے قاتل کو کیسے قتل کیا اس کا تذکرہ ان اشعار میں شاعر نے کیا ہے۔ طعنت ابن عبد القیس طعنت ثائر، کہ ابن عبد القیس کو میں نے ایک انتقام لینے والے کی طرح مارا۔ ثائر منتقم کے معنی میں انتقام لینے والا۔ طعنہ کہتے ہیں نیزے کی مار کو، طعن تو نیزے سے مار، نیزہ مارا میں نے ابن عبد القیس کو ایک انتقام لینے والے کے مارنے کی طرح۔ لہا نفذ، لہا ای لتلک الطعنتی، اس طعنے کا، اس نیزے کی مار کا جی ایسا سوراخ بنا۔ لہا نفذ یعنی اس کی وجہ سے، اس مار کی وجہ سے کہ ابن عبد القیس کے بدن میں، اس کے جسم میں پورا ایسا سوراخ ہو گیا، نفذ مانے سوراخ، ایسا سوراخ ہو گیا کہ لولا الشعاع، اگر ابلتا ہوا خون نہ ہوتا، الشعاع الدم المنتشر السیال، کہ اگر جو ہے بہتا ہوا خون نہ ہوتا، اضاءہا، اضاءہا تو یہ سوراخ جو ہے اس طعنہ کو، اضاء میں جو ضمیر ہے، اضاء میں ضمیر جو ہے وہ راجع ہے اس کی طرف، نفذ کی طرف، تو اضاء النفذ ہا الطعنتا، یعنی وہ سوراخ جو ہے ہمارے جو نیزے کی جو مار ہے، نیزے کی جو چوٹ ہے اس کو واضح کر دیتا۔ کیا کہنا چاہتا ہے شاعر؟ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے جو ہے یعنی اپنے دادا کے قاتل ابن عبد القیس پر جو نیزہ مارا ہے، تو نیزہ مارا ہے اس طرح سے کہ اس کے بدن میں باقاعدہ سوراخ کر دیا۔ اور یہ سوراخ آگے مزید آگے تفصیل بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سوراخ جو ہے ایسا تھا کہ باقاعدہ ہول بن گیا، سوراخ بن گیا ایسا کہ اگر لولا الشعاع، اگر ابلتا ہوا خون نہ ہوتا، اضاءہا تو پتہ چل جاتا کہ کیسا سوراخ ہوا ہے۔ لولا لہا نفذ، لہا نفذ کہ اس نیزے کی مار کا ایسا سوراخ بنا کہ لولا الشعاع، کہ اگر بہتا ہوا اور ابلتا ہوا خون نہ ہوتا، اضاءہا تو وہ اس کو واضح کر دیتا، اضاء النفذ الطعنتا، وہ جو ہے سوراخ جو ہے میرے نیزے کی مار کو واضح کر دیتا کہ کتنا بڑا، کیسا میں نے سوراخ بنایا اس کے بدن میں۔ اور ملکت بہا کفی، ملکت بہا تول کر مارا، ملکت بہا تول کر کے مارا، ملکت بہا کفی سے شاعر جو ہے اپنے جو ہے تملک کو بیان کر رہا ہے، اپنے قابو یافتہ ہونے کو بیان کر رہا ہے، اپنی جیداری کو بیان کر رہا ہے، اپنی بہادری کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس پر جو مارا ہے تو یہ ہڑبڑی میں نہیں مارا ہے،
یہ گھبراہٹ میں مار دیا اور کام چلا لیا ایسا نہیں، بلکہ تول کر کے، ہاتھ تول کر کے، نیزہ تول کر کے اس پر مارا ہے۔ فَأَنْهَرْتُ فَتْقَهَا، اور مارنے کے بعد انہرت فتقہا، انہرا نہر بنا دی، انہرا اوسعت فتقہا اس کے پھٹن کو، اس کے سوراخ، یعنی مارا اور مار کر کے مزے سے جو ہے اس کے سوراخ کو اور بے وسیع کر دیا۔ انہرت فتقہا، اس کے سوراخ کو میں نے یہ بڑھا دیا، کشادہ کر دیا، ایسا کشادہ کیا کہ یرا قائم من دونہا ما وراءہا، کہ اس سوراخ کے اس پار اگر کھڑا ہو، یرا قائم کھڑا ہونے والا، من دونہا اس پار، یرا دیکھ سکتا ہے، ما وراءہا جو کچھ اس کے پیچھے، یعنی کھڑکی کھول دی، اس کے بدن میں نے کھڑکی کھول دی۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یرا فانہرت فتقہا، میں نے اس کے پھٹن کو وسیع کر دیا، اس کے پھٹن کو یعنی اس کے سوراخ کو، جس کو اوپر نفس کہا تھا پہلے شعر میں، نفس جس کو کہا اسی کو یہاں پر فتق کہہ رہا ہے، کہ یعنی اس کے پھٹن کو، اس کے اس سوراخ کو میں نے وسیع کر دیا، اس کو چوڑا کر دیا، اس طور پر کہ یرا قائم من دونہا ما وراءہا، اس پار کھڑا ہو کر کے دیکھنے والا شخص یرا ما وراءہا اس پار دیکھ سکتا ہے۔ اور یہون علیہ ان ترد جراحہا، میرے لیے کچھ مشکل نہیں، یہون علیہ میرے لیے آسان ہے، یہون علیہ مجھ پر آسان ہے، یعنی میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان ترد جراحها عیون الاواسی، اگر اذ حمدت بلاءہا، اگر ہم نے داد شجاعت دی ہو، اذ حمدت بلاءہا، اذ حمدت الطعنتا، اذ حمدت بلاء الطعنتی، اگر میں نے اچھی طرح زخم پہنچایا ہو، اس حمدت بلاءہا کا مطلب ہے اچھی طرح اگر چوٹ پہنچائی ہو، چوٹ پہنچانے میں میں نے کوئی کور کسر نہ رکھی ہو، اگر ایسی بات ہو تو یہون علیہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ان ترد جراحها عیون الاواسی، کہ اس کے زخم جو ہے اپنی سنگینی کی وجہ سے ہی تیمارداری کرنے والیوں کی آنکھوں کو پھیر دے۔ کیا مطلب ہے؟ ان ترد جراحها، ان ترد جراحها، ان ترد جراح الطعنتی، کہ جو میں نے جو ہے جو نیزہ مارا ہے اور اس کے نتیجے میں جو زخم لگے ہیں اس کو، اور جراح جو ہے جمع کا استعمال کیا ہے، یعنی وہ ایک کیا زخم لگا، وہ متعدد زخموں کا مجموعہ تھا، تو جو ہے اس کے یہ زخم جو ہے میں نے اس کو جو زخم پہنچایا، جو چوٹ پہنچائی، جو اس پہ نیزہ مارا، تو یہ نیزہ ایسا تھا، ایسا مارنا تھا، ایسا برا زخم لگایا کہ تیمارداری کرنے والی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی اس کی سختی کی وجہ سے اس کو دیکھ نہیں سکتی، جن کا کام ہی ہے پیوند کاری کرنا، جن کا کام ہی ہوتا ہے جو ہے زخموں پر مرہم پٹی کرنا، وہ بھی جو ہے اس زخم کی شدت اور شناعت کی وجہ سے اس پر نگاہ بھر کر کے اس کو نگاہ بھر کر دیکھ نہیں سکتی۔ یہون علیہ ان ترد جراحها، میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، میرے لیے آسان بات ہے، ان ترد جراحها، کہ اس کا زخم جو ہے عیون پھیر دے، اس کا زخم تیمارداری کرنے والیوں کی آنکھوں کو یا نظروں کو پھیر دے، اذ حمدت بلاءہا، بشرطے کہ میں نے اچھی طرح زخم پہنچایا ہو، وسعدنی فیہا، اور اس کارگزاری میں، فیہا یعنی اس چوٹ پہنچانے میں، اس انتقام لینے میں، اس کارگزاری میں، سعدنی میرا تعاون کیا، کس نے کیا؟ خداش نے تعاون کیا، جو عمرو ابن عامر کا بیٹا ہے۔ سعدنی ابن عمرو ابن عامر خداش، میرا تعاون کیا اس سلسلے میں،
خداش ابن عمرو ابن عامر نے، عمرو ابن عامر کے بیٹے خداش نے میری مدد کی اس سلسلے میں، فَأَدَّى نِعْمَةً وَأَفَاءَهَا، اور اس نے جو ہے احسان کا بدلہ دیا، وَأَفَاءَهَا، اور بھرپور بدلہ دیا۔ کہتے ہیں کہ یعنی شاعر کے دادا نے یا شاعر کے باپ نے جو ہے خداش پر کوئی احسان کیا تھا، اس وجہ سے جو ہے خداش جو ہے یعنی ان کے گھرانے کی طرف سے، اس کے آبا کی طرف سے، شاعر کے آبا کی طرف سے احسان مند تھا۔ اسی احسان شناسی کی وجہ سے، احسان مندی کی وجہ سے خداش نے جو ہے قیس کی مدد کی انتقام لینے۔ تو فَأَدَّى نِعْمَةً تو اس نے احسان کا بدلہ دیا، وَأَفَاءَهَا، اور بھرپور بدلہ دیا۔ وَكُنْتُ امْرَأً لَا أَسْمَعُ الدَّهْرَ صُبَّةً، كُنْتُ امْرَأً، میں ایسا شخص ہوں، ایسا شخص تھا نہیں۔ کان اللہ علیماً، یہ بیان حال کے لیے، بیان واقعہ کے لیے نا، كنت امرأً، میں ایسا شخص ہوں، لا اسمع الدہر، جو جیتے جی سن نہیں سکتا۔ صبتاً اسب بہا، اپنے متعلق کوئی بھی گالی، کوئی بھی الزام، صبہ منے گالی کے، اپنے متعلق اسب بہا، جو مجھ پر چسپا کیا جائے، جو مجھ سے متعلق کی جائے، جو مجھے دی جائے۔ كنت امرأً لا اسمع الدہر، لا اسمع الدہر مطلب کبھی بھی نہیں سن سکتا۔ وَكُنْتُ امْرَأً، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، میں ایک ایسا شخص ہوں، لا اسمع الدہر صبتاً، جو کبھی بھی کوئی گالی سن نہیں سکتا، اسب بہا، جو مجھ پر چسپا کیا جائے یا جو مجھے دی جائے، جو مجھ سے متعلق کی جائے، الا کشفتہا، مگر یہ کہ میں اس کی حقیقت کھول کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ اشارہ اس کی طرف ہے، اگر جوان مرد ہو، بڑے بہادر بنتے ہو، بڑے بہادر ہو، تو جا کے اپنے باپ دادا کے قاتلوں سے یہ بدلہ لو، انتقام لو۔ تو اس نے گالی دی تھی، تو کہتا ہے کہ اگر مجھے پر کوئی الزام رکھا گیا ہے تو میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ میں اس الزام کو دھو ڈالوں۔ فَإِنِّي فِي الْحَرْبِ الضَّرُوسِ مُؤَكَّلٌ، میں تو فَإِنِّي فِي الْحَرْبِ الضَّرُوسِ، میں تو سخت لڑائی میں، فَإِنِّي فِي الْحَرْبِ الضَّرُوسِ، فِي الْحَرْبِ الشَّدِيدَةِ، میں تو سخت لڑائی میں، مُؤَكَّلٌ بِإِقْدَامِ نَفْسٍ، لفظی ترجمہ مُؤَكَّلٌ پابند ہوں، اقدام نفس، اقدام نفس کا، جاں سپاری کا، اپنی جان کو پیش کرنے کا، یعنی سخت سے سخت لڑائی میں تو میں بس جاں سپاری کرتا ہوں، جاں سپاری کرنا جانتا ہوں، اپنی جان دینا جانتا ہوں۔ ما اريد بقاءها، ما اريد بقاء نفسی، اپنے نفس کو بچانے کی کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ما اريد بقاءها، میں نہیں چاہتا، بقاءها بقاء نفسی، اپنی جان بچانا، جان بچا کر کے دبک کے پیچھے رہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جان ہتھیلی پر لے کر کے میں سخت سے سخت لڑائی میں بھی آگے 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 بڑھتا چلا جاتا ہوں۔ اذا بصطبحت اربعا خط مئزری، دو بڑے اسباب عربوں کے ہاں وجہ شرافت ہوا کرتے تھے، ایک شجاعت، ایک سخاوت، کمال جو ہے انسانیت کی، آدمیت کی، شرافت کی،
دو باتوں میں سمجھتے تھے، اگر کسی شخص کے اندر شجاعت بھرپور ہے، اگر کسی شخص کے اندر یہ شجاعت ہے اور شجاعت کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی ہے تو یہ ایسا شخص جو آئیڈیل ہے۔ تو جی فَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً لَا أَسْمَعُ الدَّهْرَ سُبَّةً أُسْتَبُّ بِهَا إِلَّا كَشَفْتُ غِطَاءَهَا میں اپنی غیرت کا تذکرہ کیا ہے، اور فَإِنِّي فِي الْحَرْبِ الضَّرُوسِ مُؤَكَّلٌ بِإِخْدَامِ نَفْسٍ مَا أُكْبِدُ بَقَاءَهَا۔ اس شعر کے اندر شاعر نے اپنی شجاعت کا اور جاں سپاری کا تذکرہ کیا ہے۔ عربوں کے ہاں یہ دونوں باتیں بہت پائی جاتی ہیں، ان کے مزاج میں پائی جاتی ہیں۔ عربوں کی عورتوں میں یہ بات پائی جاتی تھی، عجیب بات ہے۔ یہ دنیا کا کوئی ملک بر صغیر و ہندوستان کی عورتیں تو سوچ بھی نہیں سکتی ہیں جو عربوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا۔ آج تو صورتحال بہت بدل گئی ہے، تو جبن ہی جبن پایا جاتا ہے۔ تو جو ہے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اگر گھر کا کوئی فرد جو ہے یعنی شوہر کے بھائی کو اگر کسی نے قتل کر دیا مثال یا بیٹے کو قتل کر دیا تو بیوی اپنے میاں کو اپنے شوہر کو عار دلاتی تھی، کہتی تھی میں چوڑی دوں پہننے کے لیے، چوڑی پہنو گے، جا کے مارتے اور مر کیوں نہیں جاتے؟ یعنی بیوی جو ہے اپنے شوہر کو غیرت دلاتی تھی، اور اکثر ایسا ہوتا کہ اس غیرت کے نتیجے میں جو ہے انتقام لینے کے نتیجے میں شوہر جو جاتا کہ خود اپنی جان گنوا بیٹھتا۔ تو جو ہے یعنی عربوں کے ہاں یہ شجاعت اور سخاوت جی بدرج اتم پائی جاتی تھی۔ تو اس اگلے شعر کے اندر اذا مصطبحت اربعا، اس شعر کے اندر شاعر نے جو ہے سخاوت کا تذکرہ دیکھی کس طرح سے کیا ہے۔ اذا مصطبحت، جب میں شراب صبح جی اربعا 8 جام چڑھا لیتا ہوں۔ اذا مصطبحت، استباح معنی استباح کے معنی ہے شراب صبح پینا۔ اربعا، عجیب بات ہے کہ عربی والوں کے معاشرے میں شراب کا رواج جو ہے بہت 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 زیادہ تھا بنسبت اردو والوں کے معاشرے کے، نا؟ اردو جہاں بولی جاتی ہے، جن کے درمیان بولی جاتی رہی ہے، ان کے درمیان شراب کا اتنا رواج نہیں جتنا رواج جو ہے عربی والوں کے ہاں، عربی زبان والوں کے ہاں پایا جاتا رہا۔ اس کے باوجود دیکھیے کثرت میں نوشی کے لیے عربی زبان میں جی اربعن 4 جام لڑھانا، 4 جام اربعن کا استعمال، اور اردو میں کثرت میں نوشی کے لیے 8 جام لڑھانا، 8 جام پی ڈالے، یہ اصطلاح ہے، فرق ہے۔ تب جو ہے ایک جو ہے معنی کا معنی سے مفہوم کا مفہوم سے جب ترجمہ کریں گے تو ہم جو ہے اربعن کا ترجمہ 8 جام جب اردو میں کریں گے تو 8 جام سے کریں گے، حالانکہ لفظی اعتبار سے کیا ہوگا 4 جام نا، یا فرق سمجھ رہے ہیں نا۔ اذا مصطبحت اربعن، جب میں یہ شراب صبح کے 8 جام چڑھا لیتا ہوں، جب میں شراب صبح کے 8 جام چڑھا لیتا ہوں، ختم ازری، تو جو ہے سرور اور کیف کے ساتھ اور عظمت اور تبختر کے ساتھ میری چال میں فرق آ جاتا ہے۔ ختم ازری، میرا ازار گھسٹنے لگتا ہے، یعنی میں متکبرانہ اور جو ہے عظمت اور بڑائی کی چال چلتا ہوں۔ جی ختم ازری یہ کنایہ ہے کس بات سے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ بے فکری کے ساتھ جو ہے میں چلتا ہوں، اور جو ہے عظمت کے ساتھ چلتا ہوں، کبریائی کے ساتھ چلتا ہوں، بڑائی کے ساتھ چلتا ہوں۔ جی ختم ازری سے کہنا چاہتا ہے کہ تبختر کے ساتھ میں چلتا ہوں، اور وَأَتْبَعْتُ
دلوی فی السماح رشاءہا، اور اس جو ہے اس مدہوشی کے عالم میں، یعنی اس مدہوشی کے عالم میں، مدہوشی کے عالم میں کیا کرتا ہوں؟ اتبعت دلوی رشاءہا، سخاوت میں، فی السماح سخاوت میں، اتبعت دلوی رشاءہا، اتبعت دلوی رشاءہا، یعنی ڈول کے ساتھ ساتھ رسی بھی دے دیتا ہوں۔ اتبعت دلوی فی السماح، اتبعت دلوی فی السماح رشاءہا، سخاوت میں آ کر کے میں ڈول کے ساتھ ساتھ اس کی رسی بھی دے دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ سخاوت میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہوں، سخاوت میں کوئی کور کسر باقی نہیں رکھتا، نہ ڈول ہے وہاں پر، نہ رسی تھی وہاں پر، نہ ڈول تھی وہاں پر۔ یہ ایک طرح کی تعبیر ہے، یہ کنایہ اس بات سے کہ جو ہے سخاوت میں کوئی کمی باقی نہیں رکھتا، سخاوت کی انتہا کو میں پہنچ جاتا ہوں۔ اسی طرح جو ہے اتبعت الفرس لجامہا، اتبعته الفرس لجامہا، اتبعت فی السماح لجامہا، گھوڑا بھی دیا، سخاوت میں گھوڑا بھی دیا، گھوڑے کے ساتھ ساتھ لگام بھی دے دی، زین بھی دے دی، سب کچھ دے دی۔ تو مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے، مقصود یہ ہے، مقصود کلام یہ ہے کہ میں انتہائی سخاوت سے پیش آتا ہوں۔ مَتَى يَأْتِي هَذَا الْمَوْتُ لَا تُلْفَ حَاجَةٌ، اور اب صورتحال یہ ہے مَتَى يَأْتِي هَذَا الْمَوْتُ، کہ جب میری یہ موت آئے گی، هَذَا الْمَوْتُ الَّذِي نَنْتَظِرُهُ، وہ موت جو پیش نگاہ ہے، جسے میں میدان جنگ میں لیے پھرتا ہوں، جی وہ موت جو میرے پیش نگاہ ہے، جو پیش نظر ہے، جس کا میں منتظر ہوں، هَذَا الْمَوْتُ، یہ موت جب میری آئے گی، لا تلف حاجت لنفسی، تو دل کی کوئی مراد باقی نہ رہ جائے گی، لا تلف حاجت، لا توجد حاجت، لا تلف حاجت، تو دل کی کوئی مراد جو ہے کوئی باقی نہ رہ جائے گی، الا قد قضیت قضاءها، مگر یہ کہ میں اس کی وہ ضرورت پوری کر چکا ہوں گا، یعنی میں ایسا جی عزم محکم رکھتا ہوں، ایسے عزائم ہیں، میں جو ہے میری نگاہیں ایسی بلند، میرے عزائم اتنے بلند کہ میری کوئی بھی ضرورت جو ہے ایسی نہ ہوگی کہ مرنے سے پہلے وہ پوری نہ ہو جائے۔ تو مَتَى يَأْتِي هَذَا الْمَوْتُ لَا تُلْفَ حَاجَةٌ، موت جب میری یہ آئے گی، لَا تُلْفَ حَاجَةٌ لِنَفْسِي، تو میرے نفس کی، میرے دل کی کوئی مراد باقی نہ رہ جائے گی، إِلَّا قَدْ قَضَيْتُ قَضَاءَهَا، مگر یہ کہ میں اس کی ضرورت پوری کر چکا ہوں گا۔ سَأَلْتُ عَدِيًّا، سَأَلْتُ عَدِيًّا، عدی جو ہے دادا کا نام ہے، قیس کے دادا عدی کا نام ہے، اور خطیم جو ہے باپ کا نام ہے، قیس ابن خطیم، پڑھائی ہے۔ تو کہتا ہے سألت عدیًا، یعنی اپنے دادا عدی کے خون کا بدلہ میں نے لے لیا، اپنے دادا عدی کے خون کا انتقام میں نے لے لیا، اور عدی کا ہی نہیں بلکہ والخطیم، اور خطیم کے خون کا بھی بدلہ لے لیا، اپنے دادا عدی اور اپنے باپ خطیم کے خون کا بدلہ لے لیا۔ فلم أزع ولایت اشیاق جعلت ازعها، اور میں نے ضائع نہ کیا، لم أزع، میں نے ضائع نہ کیا، میں نے ضائع نہ کی، میں نے برباد نہ کی، ولایت اشیاق جعلت ازعها، دی اپنے بزرگوں کی اس ذمہ داری کو، جعلت ازعها، جس کا میں ذمہ دار بنایا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ جعلت ازعها کا مطلب ہے کہ
ہمارے جو بزرگ جو گزر گئے ان کی جگہ اب میں آ گیا، ان کی جگہ پر جو ہے ساری ذمہ داری میرے سر آ گئی ہے، تو میری ذمہ داری تھی کہ میں ان کے جو ہے خون کا انتقام لیتا، ان کے قتل کا انتقام لیتا، تو اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے میں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سألت عديا والخطيم فلم أزع، میں نے اپنے بھائی اپنے دادا عدی والخطیم اور اپنے باپ جو ہے اپنے باپ خطیم کے خون کا بدلہ لے لیا۔ اور ان کا جو ہے ان کے خون کا بدلہ لینے میں، انتقام لینے میں، لم أزع ولایت اشیاق، میں نے اپنے بزرگوں کے حقوق ضائع نہ کیے، جعلت اذا آہا، جن کا میں ذمہ دار، جن کے مقابل مجھے ٹھہرایا گیا۔ اذا کے معنی لفظی کے مقابل کے، جی جعلت اذا آہا مطلب یہ ہے کہ جن کا میں ذمہ دار بنایا گیا۔ دو تین شعر اور ہیں، رہنے دیجیے حضرت، یاد بھی کرنا۔ اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا؟ جی لگ رہا ہے اچھا۔ نہیں حضرت وہ حضرت ٹائم ہو گیا ہوا بالکل، آگے کے چکر میں پیچھے والا بھول جائے گا۔ تو ایسے کیسے ہوگا؟ اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے، ابھی تو بہت وقت ہے، 20 منٹ ہے، تھوڑا تو پڑھ لو اچھے بچے۔ ارے حضرت رہنے دیجیے، بات بھی میں کرنی ہے۔ 12:30 بج رہے ہو۔ دوسرا شعر جو ہے ملک تو بیہا، دوسرا شعر جو ہے اس کے ترجمہ کر دیا حضرت۔ ملک تو یہ جو درجے میں جتنا سبق ہو رہا ہے، جو آگے کورس ہوگا اسی کے مطابق امتحان ہوگا۔ پڑھا دیے امتحان ہوگا۔ حضرت دوسرا شعر کا ترجمہ کر دیا حضرت۔ ملک تو بیہا کفی فنہرت فتقہا، انہرت فتقہا اوسعت فتقہا، میں نے اس کے پھٹن کو میں نے چوڑا کر دیا۔ اس سے پہلے والے ترجمہ کا حضرت ملک تو بیہا کفی، میں نے بھرپور تول کر مارا، توڑ کر، تول ترازو تولنا، تول کر مارا، تول کر مارا۔ آپ تول کے پٹائی کر دی۔ حضرت میں جہاں نے تک اس کو کورس تول کر مارا اور اس کے پھٹن کو چوڑا کر دیا۔ ہاں ارے ہماسا کے شعر پڑھ لو بابو، کیا شعر تم لوگ پڑھنے میں کمزور رہ رہے ہو۔ موبائل چارج ختم ہونے والا حضرت۔ ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي، کل پڑھا دیے گا پڑھ لو حضرت، کل پڑھا دیے گا۔ کل 20 شعر پڑھاؤں گا میں، مولانا مزاج نہیں بنتا۔ بار بار ترجمہ کرتا ہوں تو تم لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہو۔ میں جلدی جلدی ترجمہ کرتا ہوں تو صحیح رہے گا۔ نہیں مولانا ایسے مطلب ایسے اچھا ہے، اسی وجہ سے جو ہے تم لوگ جو ہے پڑھتے نہیں نہیں آگے، حضرت ترجمہ تو ٹھیک کرتے ہیں، مطلب بہت آسانی سے مطلب بار بار دہرا بھی لیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ سمجھ میں آتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔